السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز اینڈ فرینڈز، میں ہوں رمضان ساجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران سیریز۔ یہ عمران سیریز کا ناول ہے ہارا کاری۔ عمران سیریز کے جو ناولز ہیں سسپنس، طنز و مزاح اور جو ہے جاسوسی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ناول ہے یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کی جو قیمت ہے 125 روپے ہے۔ اگر آپ بک سینٹر سے خریدنا چاہیں گے تو 125 روپے میں ملے گا۔ تو چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ محترم قرآن، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب کا خط ملا جنہوں نے خط کے نیچے اپنا نام نوازش علی اور مقام کا نام محبت پور لکھا ہے۔ نوازش نامہ بہت دلچسپ تھا، لکھتے ہیں، آپ کی کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ بیچارے جاسوسوں کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ دن رات تعاقب، لڑائی، بھاگ دوڑ، تشدد۔ ایک مجرم کو خدا خدا کر کے پکڑتے ہیں کہ دوسرا موجود ہوتا ہے۔ ان کی زندگی دیکھ کر میرا جاسوس بننے کا شوق ختم ہو گیا ہے ورنہ دوسرے مصنفین کی کتابیں پڑھنے کے بعد تو جی چاہتا ہے کہ سب دھندے چھوڑ کر بس جاسوس بن جاؤں۔ قسم قسم کی کاریں، ہر وقت خوبصورت اور طرح دار لونڈیوں کا جمگٹھا، اعلیٰ برانڈ کے سگریٹ، قسم قسم کے ملبوسات، اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں رہائش، اور آخر میں مجرم خود ہی وسط بستہ دست بستہ حاضر۔ واہ کیا بات ہے بھائی۔ محبت پر کہ نوازش علی صاحب، آپ کا خط پڑھنے کے بعد میرا بھی یہی جی چاہتا تھا کہ میں دوسرے فاضل مصنفین کی کتب کا جاسوس بن جاؤں، مگر بس ارادہ ہی بن کر رہ گیا، کیونکہ ایسے جاسوسوں کے انجام سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بیچارے اعلیٰ ترین ہوٹل کے غسل خانوں میں ہی فوت پا جاتے ہیں اور دست بستہ مجرم انہیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو جناب، یہ عمران سیریز کا جو ناول ہے ہارا کاری، یہ بھی بہت اچھا ناول ہوگا، امید کرتے ہیں، کیونکہ کافی سارے میں نے ان کے ناول پڑھے ہیں، اور ابھی پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک ناول کا نام لیا تھا، وہ ذہن سے نکل گیا ہے، تو وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ عن قریب ہی میں شاہین ناول ختم کر کے اس کو پڑھوں گا۔ تو اگر آپ لوگ ان ناولز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ یہ ناول انٹرنیٹ سے PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ناول انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، جس کی جو ہے قیمت، ہدیہ، محبت، محنت کا نتیجہ جو ہے وہ ہے 10 روپے، جو آپ کو ہمارے جائز کیش اکاؤنٹ میں سینڈ کرنا ہوگا۔ یہ نمبر ہے ہمارا 030075495333۔ تو محترم کریں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنا نیٹ کا پیکج لگاتے ہیں، اپنے قیمتی وقت سے، مصروفیت سے ٹائم نکال کر ہم جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور ناول چاہیے تو اس ناول کا نام اور لکھاری کا نام ہمیں سینڈ کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ وہ بھی سستی قیمت میں 10 20 30 روپے میں وہ آپ کو ناول مل جائے گا، جو کہ آپ کو ہمارے جائز کیش میں سینڈ کرنا ہوں گے۔ تو یہ عمران سیریز کے جو ناول ہے یہ آپ کو صرف اور صرف 10 روپے میں ملیں گے۔ تو چلتے ہیں اب ہم ناول کی طرف۔ تھوڑا سا ناول میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، باقی آپ خود جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ سلیمان، ارے سلیمان کے بچے ذرا آ کر دیکھنا یہ آدھی رات کو کس کی زبان میں کھجلی اٹھی ہے۔ عمران نے لحاف کے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ سردی اپنے پورے جوبن پر تھی اور عمران لحاف میں دبکا پڑا کافی دیر سے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن رہا تھا، مگر اتنی شدید سردی میں باہر بازو نکالنے کا بھی تصور کرتے ہی اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اس لیے اب وہ سلیمان کو پکارے جا رہا تھا، مگر ظاہر ہے سلیمان سردی پروف تو نہیں تھا نا کہ اتنی سردی میں لحاف سے نکل کر اس کے کمرے میں آتا اور ٹیلی فون سنتا۔ چنانچہ وہ سنی انسنی کر گیا، کم بخت یہ نوکر بھی نا سر پر چڑھ گئے ہیں،
عوامی حکومت نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے، سوچتے ہیں آج باورچی ہیں تو کیا ہوا، آخر کار اس گھر کا مالک انہوں نے ہی تو بننا ہے۔ ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ عمران نے دل ہی دل میں عوامی حکومت کو کوس ڈالا، مگر ٹیلی فون کی گھنٹی تھی کہ بجے ہی چلی جا رہی تھی، کم بخت بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوئی مہا قسم کا ڈھیٹ ہے۔ دوسری طرف کم وقت یہ نہیں سوچتا کہ اگر ادھر سے کوئی نہیں سنتا تو جھنجھلا کر ریسیور ہی رکھ ہی دے۔ عمران نے ٹیلی فون کرنے والے کو صلواتیں سنائی اور پھر جب کوئی چارہ کار نہ رہا تو لحاظ سے منہ ہٹا کر ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دارالحکومت آج کل شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ روزانہ رات کو درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے گر جاتا تھا اور عمران کو ریڈیو پر موسم کا حال سن کر بے حد غصہ آتا جب اناؤنسر کہتا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 10 درجے نیچے گر گیا ہے، اور وہ سوچتا کہ جا کر اس اناؤنسر کو کسی تالاب میں 2 ڈبکیاں دے۔ بھلا نقطہ انجماد سے 10 درجہ نیچے گرنے پر بھی وہ درجہ حرارت ہی کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، درجہ حرارت کہاں سے رہ گیا، اسے تو درجہ حرارت کے بجائے درجہ یخ کہنا چاہیے تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے عمران صاحب، خواہ مخواہ حرارت کا نام لے کر لوگوں کو چڑھاتا رہتا ہے، حرارت کی توہین کرتا ہے کم بخت۔ ریسیور اٹھانے تک وہ نہ جانے کیا کیا سوچتا چلا گیا، اس نے ریسیور کو بھی لحاف کے اندر ہی گھسیڑ لیا اور پھر بولا، کیا جہنم سے بول رہے ہو بھائی، تمہیں سردی نہیں لگتی کیا، خواہ مخواہ دوسروں کو بھی لحاف سے باہر بازو نکالنے کی تکلیف دیتے ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، ہائے ٹھنڈ لگ رہی تھی عمران صاحب کو۔ عمران صاحب میں بلیک زیرو بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی اور عمران کو اتنا غصہ آیا، جی چاہا کہ بس کچھ نہ پوچھیے کیا جی چاہا، مگر اس نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا بھائی، کیا درجہ یخ زیرو تک پہنچ گیا ہے؟ پہنچنا ہی تھا، مگر شکر ہے کہ اس کے بعد کوئی نمبر نہیں، زیرو بلیک ہو یا ریڈ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران صاحب انتہائی سیریس مسئلہ ہے، صدر مملکت نے ابھی ابھی مجھے یعنی X2 کو ایوان صدر میں طلب کیا ہے، کوئی ہنگامی میٹنگ کال ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی سنجیدگی سے پر آواز سنائی دی، تو جاؤ بھائی، تمہیں X2 آخر اس دن کے لیے تو بنایا گیا ہے، مجھے پہلے سے ہی علم تھا کہ اتنی سردی میں جانا پڑے گا، ورنہ مجھے بولے کتے نے کاٹا تھا کہ خواہ مخواہ اتنا اچھا عہدہ چھوڑ کر دھکے کھاتا پھرتا، مگر یہ صدر مملکت کو آدھی رات کے وقت کیا سوجی؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آدھی رات عمران صاحب، ہائے صبح کے 6 بج رہے ہیں اور میٹنگ 7 بجے ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، ارے واقعی کمال ہے یار، تمہاری گھڑی کہیں رات کے 6 بجے بند تو نہیں ہو گئی تھی؟ ذرا غور سے دیکھو، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، میری گھڑی آٹومیٹک ہے جناب، آپ ذرا اپنی گھڑی دیکھ لیں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو جناب آگے کی جو کہانی ہے، میٹنگ صدر مملکت نے کیوں بلائی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، آگے کی جو مکمل ڈیٹیل ہے، مکمل کہانی ہے، وہ آپ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہرا کاری جو ہے ناول کا نام ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا پڑے گی۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے، اونلی واٹس ایپ، صرف اور صرف واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے، یا آپ PDF میں واٹس ایپ میں یہ ناول آپ حاصل کر سکتے ہیں ہم سے، صرف اور صرف 10 روپے کی قیمت میں۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے ناول کی طرف، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔